ختم ہو گیا۔ 29 برس بعد پاکستان کی سرزمین پر آئی سی سی ایونٹ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ 8 بہترین ٹیموں میں چیمپئن بننے کی جنگ ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں میزبان پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مد مقابل ہوں گی۔ بڑے ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کرکٹ شائقین کی بڑی تعداد چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ دیکھنے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم جائے گی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ تقریب میں پاکستان ایئر فورس شیر دل شو کا شاندار فضائی مظاہرہ کرے گی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت قذافی اسٹیڈیم میں اہم اجلاس ہوا۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ افسوسناک خبر دیں گے، بارکھان میں مسلح افراد کی قومی شاہراہ پر ناکہ بندی، 7 مسافروں کو گاڑی سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ مسافر گاڑی کوئٹہ سے فیصل آباد جا رہی تھی۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کی تعداد 10 سے 12 تھی۔ دہشت گردوں نے کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کیے جانے والے مسافروں کو ان کے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد گاڑی سے اتارا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بارکھان نے بھی مسافروں کی فائرنگ میں ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بس کے 7 مسافروں کو اتار کر قتل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ضلع بارکھان میں 7 معصوم اور بے گناہ مسافروں کا دہشت گردوں کے ہاتھوں بہیمانہ قتل کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد معصوم اور نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم دشمنوں کا بزدلانہ وار ناقابل برداشت ہے اور اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستانیوں کو شہید کرنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر نے ملاقات کی ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہائیوں پر محیط قریبی تعلقات کا ذکر کیا۔ دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے مل کر کام کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے مزید فروغ پر زور دیا۔ امریکہ سے آئی ٹی، زراعت، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے خواہش کا اظہار کیا کہ دونوں ملک داعش اور فتنہ الخوارج سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے قریبی تعاون کو جاری رکھیں۔ امریکی ناظم الامور نے یقین دہانی کرائی کہ نئی انتظامیہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرے گی۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی ہم منصب وانگ ای سے نیو یارک میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ وزارت خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان چین آہنی دوستی کا اعادہ کیا اور دو طرفہ تعلقات، سی پیک اور اہم عالمی و علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چین سے تعلق کو نئی بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ ان کا ملک بنیادی ایشو اور سماجی و اقتصادی ترقی میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گلوبل گورننس کے عنوان سے اجلاس خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آج کے بحرانوں نے یو این چارٹر کے تحت قائم ورلڈ آرڈر کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی کا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواستیں 17 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر رکھا ہے۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ پی ایف یو جے، حامد میر اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے پی کا ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کر رکھا ہے۔ خبر یہ ہے کہ الیکٹرک نے دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت کراچی کے صارفین کے لیے 4 روپے 95 پیسے فی یونٹ ریفنڈ کرنے کے لیے درخواست نیپرا کو جمع کروا دی ہے۔ یہ مجموعی ریفنڈ 4 ارب 94 کروڑ بنتا ہے، تاہم کراچی کے تمام صارفین کو یہ رقم واپس نہیں ہوگی۔ وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق ماہانہ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو یہ سہولت منتقل نہیں کی جاتی۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 26 نومبر کو سماعت کرے گی۔
वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों में आज खुद इजाफे पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। राना महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों में आज खुद इजाफे पर नेपरा को शोकाज नोटिस जारी किया। चेयरमैन नेपरा और नेपरा मेम्बरान ने आज खुद तनख्वाहों में तकरीबन 3 गुना इजाफा किया था। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे के लिए वफाकी काबीना की मंजूरी लाजमी होती है, लेकिन नेपरा अथॉरिटी ने बगैर किसी मंजूरी के तनख्वाहों में 20 से 22 लाख रुपए तक इजाफा किया। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल के मुताबिक नेपरा से तनख्वाहों में इजाफे की वजूहात मालूम करने के लिए वजाहत तलब की गई है। सेक्रेटरी काबीना का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफा नेपरा एक्ट के सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। नेपरा को तहरीरी तौर पर वजाहत देना होगी कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। सेक्रेटरी काबीना ने कहा कि तमाम रेगुलेटरी इदारे वजीर आजम या काबीना के मातहत आते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी है। अपने बयान में उन्होंने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के अमरीकी और इसराइली मंसूबे को बेवकूफ़ाना करार दे दिया। तेहरान में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के सरबराह से मुलाकात में उन्होंने कहा कि गजा और फ़लस्तीन से मुतालिक अहमकाना मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तजवीज़ दी थी कि मिस्र और उर्दन को फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में आबाद करना चाहिए। अच्छी बातचीत हुई है, इस हवाले से पूरा एतमाद हूँ। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन काफ़ी अरसे पहले डील कर सकता था। उनका कहना था कि हम यूक्रेन में कोई फौजी नहीं भेज रहे। अगर यूरोप यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप से तमाम फौज हटानी पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनियों की जल्द अमरीका वापसी का ऐलान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका में कार प्लांट्स कायम होंगे और जो टैरिफ 25% के करीब होगा। खबर देंगे बेल्जियम में एशियन कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तानी निजात बैलिश काउंसलर मोहम्मद नासिर और लीडिया ने अगले 6 सालों के लिए पुलिस एडवाइजर के तौर पर हलफ उठा लिया है। काउंसलर नासिर और मैडम लीडिया बेल्जियम के कौमी पार्लियामेंट की रुकन भी हैं। उन्होंने ब्रसेल्स के मेयर फिलिप क्लोज और पुलिस चीफ ब्रसेल्स मिचेल्स से बाकायदा हलफ लिया। मोहम्मद नासिर ने ब्रसेल्स की बहबूद और ब्रसेल्स की आवाम के लिए मुमकिन सहूलियात के अज़्म का इयादा किया। तकरीब में ब्रसेल्स की मारूफ शख्सियत EU पाक बेल्जियम फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी जाहिद रजा ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मोहम्मद नासिर की काविशों को सराहा। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। कालाम में बर्फबारी, आसमान से गिरते गालों से नज़ारे हसीन हो गए। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत हुई। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन और खल अब्दुल्ला में बादल बरस पड़े। तवील खुश्क साली के बाद बारिशों के 2 निज़ाम बरसने के लिए तैयार हैं। महकमा मौसमियात ने लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मुतवक्का तौर पर 25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बायस बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। आइंदा 2 रोज़ में मरी, गलियात और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान है।